بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 27 سے شروع کرتے ہیں۔ حجر نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاح دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ یعنی اس نے پہلی ہی ملاقات میں اپنے گھر کی جو ان کی ایک آئلی زندگی تھی وہ بھی اس کے سامنے بات کرنا شروع کر دی، اور اسی چیز سے پھر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اکبری جو ہے وہ کتنی سمجھدار عورت ہے کہ اس نے اپنے گھر کے وہ معاملات جو اس کو دوسروں سے چھپا کے رکھنے چاہیے تھے وہ اس نے اس کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیے تھے۔ مزاح دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ملاقات میں مزاح دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا، یعنی مکمل حال اس کے سامنے پیش کر دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ بھید، راز۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی، یعنی ایک دن کا ایک پہر، ایک حصہ۔ رخصت ہونے لگی تو مزاح دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن، اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے۔ یہ موم گروں کے چھتے جو ہے یہ ایک محلے کا نام ہے، اور بہت بیمار ہے۔ اس کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دعا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اب یہ جو دیکھ جایا کروں گی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا تعلق بڑا گہرا بن گیا ہے، بڑے گہرے تعلقات ہو چکے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ریشمی آزار بند لیتی آئی۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، یہ آزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاؤ ہے۔ آزار بند جو ہے جس کو ہم عرف عام میں نالا کہتے ہیں، جس کو شلوار میں ڈالنے کے لیے، اس کو باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو آزار بند کہتے ہیں اردو میں۔ حجن نے کہا، بکاؤ ہے یعنی بکنے والا ہے۔ مزاح دار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہے، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہے، یعنی مال اپنا جو اس کے گھر کا معلوم ساز و سامان ہے اس کو وہ بیچ لیتی ہے، اس سے وہ گزارا کرتی ہے۔ میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں، یعنی اس سے وہ چیزیں لے آتی ہوں اور وہ چیزیں میں ان کو چیزیں بیچ کر اس کے پیسے وہ دے دیتی ہوگی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ یقیناً حجن کی ایک چال ہو سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے اب کوئی وہ چال کھیلنے والی ہے۔ اسی حوالے سے مولانا روم نے بھی کہا ہے نا، چالاک لوگ ان درندوں کی مانند ہیں جو اپنے شکار کی طاق میں ناخن چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ بڑی چالاکی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ وہ اگلے شخص کی غلطی کو نوٹ کرتے ہیں اور اسی غلطی سے پھر فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حجن نے کہا، بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ لونگیں یہ مسالہ جات میں استعمال ہوتا ہے، لونگ۔ اس میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر ہے کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، یعنی شک کریں کہ یہ میری پگڑی میں کیا لگا دیا اس نے۔ خیر، تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی سے دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو۔ میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھیں، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس،
جہانی بیگم، یعنی اب وہ اس کو اور چکر میں لانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے استعمال کر رہی ہے، اور اس طرح ان ہیلوں بہانوں میں لا کر وہ اکبری کو نقصان پہنچانے والی ہے، کیونکہ اکبری نے پہلی دوسری ملاقات میں ہی اپنے گھر کے کئی معاملات اس کے سامنے رکھ دیے تھے، اور اس کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو میں کس چکر کے ساتھ اس کو بیوقوف بنا سکتی ہوں اور اس کو لوٹ سکتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ جاہل اپنے دل میں جو کچھ رکھتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے، مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائی رکھتا ہے۔ اور اس طرح اکبری نے دانش مندی کا اظہار نہ کیا، ثبوت نہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، پالکی نالکی، یہ پالکی نالکی سے مراد ہے ڈولی، سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، یعنی اب اس نے اس کے سامنے واقعی ایسا پیش کیا، قصہ ہی ایسا چھیڑا کہ جس میں اولاد کی کمی تھی، اور چونکہ اکبری بھی اسی قسم کا اظہار کر چکی تھی تو اس نے یہ واقعہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا، توجہ نہ تھی، اور یہی بات اکبری نے اس کے سامنے کہی تھی کہ ہماری گھر میں اکثر لڑائی رہتی ہے، اس نے اسی لیے اس طرح کا واقعہ سامنے رکھ دیا اس کے۔ شاید اولاد نہ ہونے کا سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چند آفتاب، چند مہتاب اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا، یعنی کیسی کہانی اس نے اب گھڑی ہے کہ بیگم جو ہے وہ صورت میں چند آفتاب اور چند مہتاب، یعنی بہت زیادہ خوبصورت، چاند سورج جیسی خوبصورت، اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا، کہ وہ اتنی امیر زادی ہو کر، اتنی خوبصورت، اتنی طاقتور بڑی عورت ہونے کے باوجود وہ میری جیسی کو ساتھ بٹھا لیتی تھی۔ اور پوچھنا، بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا، یعنی یقین تھا۔ یہ بلقیس بیگم کی بات کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، یعنی مکمل بزرگ، ولی کامل کوئی، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئیں، پیادہ پا پیدل اندھیری رات میں، اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔ یہ پہر سے مراد اب 3 گھنٹے تقریباً لے لیں۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیے، ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا، جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی، یعنی خوشخبری ملی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا، یعنی اس کو یہ بشارت ہوئی کہ تو حج کو چلی جا، راستے میں سمندر میں تجھے وہاں مراد کا موتی مل جائے گا، کیونکہ اس دور میں ہوائی جہاز کا سفر کم ہوتا تھا، تو عموماً لوگ بحری جہازوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو سمندر میں وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہاں سے تمہاری مراد مل جائے گی۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے کر جہاز پر سوار کرائے، یعنی 500 مسکین سے مراد جو ہے کہ اس نے غریب غربا اکٹھے کیے کہ یہ بھی میرے ساتھ حج کرنے جائیں گے۔ ان میں سے ایک میں بھی تھی کہ اب دیکھیں اس نے اپنے آپ کو بھی خوش نصیب عورت کے طور پر ظاہر کر دیا ہے۔ ہر وقت کا پاس رہنا، بیگم صاحبہ الہی دونوں جہان میں سرخرو، یعنی کامیاب ہونا، مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں۔ اور سہیلی کہا کرتی تھیں کہ وہ تو مجھے سہیلی کہہ کر بلاتی تھیں، یعنی اس میں یہ کہانی جو اس نے سنا رہی ہے اصل میں وہ خود کو اب ایک بہت بڑی کاملہ عاملہ قسم کی عورت ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ اکبری کا مزید یقین جو ہے وہ اپنے اوپر قائم کر لے گی۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا، ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو یا جہاز کو چلانے والے کو، جس کو عرف عام میں آج کل کپتان بھی کہتے ہیں،
کوہ حبشہ یہی ہے، کوہ حبشہ ایک فرضی پہاڑ کا نام اس نے یہاں ظاہر کر دیا ہے۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کر دیں۔ لنگر کر دینا یعنی جہاز کو روک دینا، کیونکہ بحری جہاز کو پانی کے اندر روکنا بھی ایک خاص طریقے کے ساتھ اس کو روکا جاتا ہے، اس کو لنگر کرنا کہا جاتا ہے، اور آپ کو کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا خیر یہ صحیح،